الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عقائد کے تحت ہمارا دوسرا موضوع سیرت النبی سیرت چل رہا ہے، رسالت چل رہا ہے، اور اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد میں جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا مختصر جائزہ لیا گیا کہ رسالت کیوں ضروری ہے انسانوں کے لیے۔ اور پھر بات ایک دو کی نہیں، حدیث مبارکہ میں بات آئی ہے کہ 1,24,000 یا 40,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رویہ رہا قوموں کے ساتھ، خاص طور پر وہ قومیں جہاں نبی بھیجے گئے، ان کو کتاب دی گئی، ان کو معجزے دیے گئے۔ جب قوم کی ایک بڑی تعداد نے انہیں نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ اور قوم کوئی 100-200 آدمیوں کا نام نہیں ہوتا، لاکھوں ہوتے ہیں، اللہ نے ختم کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھروں کی بارش کے ذریعے مار ڈالا گیا۔ اس کے بعد میں قوم عاد، قوم سمود، ہود علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، اصحاب مدین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کو ہلاک کر دیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو باقی رکھا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب، ظاہر اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ خالق کائنات سے آپ سوال نہیں کر سکتے، جو چاہے فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نئی کتاب لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا کتاب تھی؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی کچھ کتاب تھی، قرآن اسے صحف کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام ہم جانتے ہیں توریت۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، 9 آیات بینات، 9 معجزے دیے۔ لاٹھی ماری، سمندر میں راستہ ہو گیا، لاٹھی ڈالی زمین پر، اژدہا بن گیا۔ ایسے 9 معجزے بتائے، نئی شریعت دی، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہ شریعت ہے۔ زیادہ اتنے ڈیپ میں مت جائیے معلومات کے لیے، صرف لفظوں کو سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے حکم، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی نماز الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی الگ ہے۔ ہندوستان کی طرف دیکھیں گے تو یہ نمازوں کے الگ طریقے ہیں، سب عبادتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی بھی بتائی بھی نماز کا طریقہ ہے۔ زکوٰۃ ہر قوم پر فرض رہی، روزے، قرآن کی آیت کھل کر کہہ رہی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پہلی مرتبہ روزے تم پر فرض نہیں کرے، سب پر ہوئے، طریقے مختلف۔ یہ جو شریعت ہے، عمل کرنے کا طریقہ شریعت، احکام خداوندی۔ اور اللہ نے 9 معجزے دیے، قوم کی بڑی تعداد نافرمانی کی ستائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر کہا یا قومی لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم۔ اے میری قوم، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی مجھے تنگ کر رہے ہو، اذیت دے رہے ہو۔ نہیں مانی قوم، اللہ نے اس قوم کو رکھا۔ اس کے بعد ایک پھر اور پیغمبر آئے، یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کتاب دی، شریعت نہیں دی، بلکہ انہیں حکم دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا۔
نئی کتاب دی، یہ یوں سمجھے کہ یہ ایک قسم کا ایک ایسا اضافی کتاب تھی جو ٹیکسٹ بک کے ساتھ سائڈ میں ان کے انیکزر کے طور کے اوپر تھا. اس میں صرف اخلاقیات کی تعلیم دی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے شمار موجود ہے، مردے کو ٹھوکر مارے زندہ ہو گیا، کوڑی کو ہاتھ لگایا تندرست ہو گیا، اندھے کو ہاتھ لگایا دیکھنے لگا، مٹی کا پرندہ بنا اڑنے لگا. ان کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا. بنی اسرائیل کے 2 پیغمبروں کی 2 قومیں، کتابیں آئیں، معجزے آئے. وہ کتابیں ان کے پاس ہیں بھی، محفوظ نہیں ہے، یہ اور بات ہے، انہوں نے خلط ملط کر دیا، ان کو رکھا. اب زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ ایسا پیغمبر آئے جس کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں، قیامت تک کے لیے ہوں. اب یہ جو کوئی بھی آئے گا وہ، اب آپ اس کو جگت گرو کہیے، ورلڈ لیڈر کہیے، کائنات پیغمبروں کا امام کہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام چیزیں فٹ ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی چند ہستیوں پر ہم غور کریں. مثلا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا ایک ہی رخ دکھایا ہم کو. وہ قوم، مسلمان قوم جو غلام بنا لی گئی تھی، اس کی آزادی کے لیے انہوں نے کوشش کی. آج پھر مسلمانوں کو خبردار ہونا چاہیے، انہیں غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. کیمپس تیار ہیں، وہ ہیلے بہانے کچھ اور ہیں. اس دور کے کچھ اور تھے، اس دور کے کچھ اور ہیں. NRC نہیں ہوگا، جانا پڑے گا. تو مسلمان قوم کو انہوں نے آزاد کرایا، بس اتنا ہی ہوا. اس کے بعد میں سمندر سے اللہ نے راستہ بنایا، لیکن قوم اتنی بزدل تھی، اتنی ڈرپوک تھی کہ سامنے 4 قدم کے فاصلے پر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ بستی تمہارے لیے کتب لکم، لکھ دی ہے، جاؤ. اور چند نوجوان جب گئے، جا کر آ کے انہوں نے ایک ہی اطلاع دی کہ بھئی وہاں کے لوگ بڑے زبردست اور طاقتور ہیں، لیکن اگر تم 12 قبیلے ہیں، اگر جاؤ گے تو وہ خود چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. لیکن انہیں یقین نہیں تھا. انہوں نے وقت کے نبی سے کہہ دیا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم نہیں لڑیں گے. ہم اپنی جان کا رسک نہیں لے سکتے. We can't. ہم بھی نہیں لے سکتے. ہم واٹس ایپ پہ خالی میسیجز گھما سکتے ہیں. We can't. ہم ہمت سے، بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے. خالی میسیجز ادھر ادھر. اب جمعہ ہوا، صبح شروع ہوتے شروع ہوگا جمعہ مبارک. کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سنت ہے. اس زمان میں چلیے ایک ضعیف حدیث دے دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی نے کسی دوسرے کو دیکھ کر کہا ہاں جمعہ عید المومنین ہے، یہ مقدس دن ہے. یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چنا، عیسائیوں نے اتوار چنا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو جمعہ دیا. الحمدللہ، اچھی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک حکومت قائم کر کے اس کے قوانین پیش نہیں کر سکتے. ایک اسلامی حکومت کیسی ہونی چاہیے. اب عیسیٰ علیہ السلام بڑی اچھی اخلاقی تعلیمات لائے اور فالو کر رہے تھے وہ راستہ جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، لیکن انہوں نے شادی نہیں کی. خواتین کے متعلق کچھ احکامات دے ہی نہیں سکتے. یعنی آبادی کا نصف حصہ ان کے بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. خواتین کے بارے میں صرف اخلاقی تعلیمات ہیں. تھپڑ مار ایک کا تمہارے گال پر تھپڑ مارے، دوسرا پیش کر. ارے آج کی دنیا تو اتنی ظالم ہے، آپ جتنا دیں گے انہیں پیٹ کے رکھ دیتی ہے آپ کو. انہیں تھکتی نہیں جب تک انہیں یہ کہ خود تھک نہ جائے. بھائی ہاتھ شل ہو گیا مارتے مارتے، اب بس نہیں مارتا، تھوڑی دیر تو بھی ٹھہر جا، میں بھی ٹھہر جاؤں. دیٹس آل. اچھا چلیے، یہ تو 2 عظیم پیغمبر بنی اسرائیل کے جن کی تاریخ ہمارے قرآن میں موجود ہے. اب جن کی تاریخ نہیں ہے، جہاں سے ہم یہاں بیٹھنے والوں کی اکثریت ہے، بلکہ سارے ہیں. 75 سال پہلے کچھ نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ سمجھ رہے، کچھ نہیں تھا.
آج ہے الگ الگ. وہاں معلوم ہے عبادت دیکھ وہاں کے لوگوں کی وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں, وید, یجروید, رگ وید, سام وید. وہاں کے لوگوں نے چلیے کرشن جی ہیں, آج ان کو بھگوان مانا جاتا ہے, ان کے ساتھ ایسی کہانیاں وابستہ کر دی گئی کہ آپ کسی بھی اچھے معقول انسان کے بارے میں وہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے. آج کے دور میں ہمارا کوئی مسجد کا امام ہو, کوئی دینی رہنما, اس کے بارے میں بھئی وہ چرا کے کچھ کھا رہا ہے, غیر عورتوں کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو یہ کوئی اخلاقی حرکت ہے؟ تو وہ کوئی ماڈل تو نہیں ہوا. رام چندر جی, اب ان کے بارے میں یہ ہماری اپنی گھڑی بھی نہیں, تمہاری اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو سلیبس میں ہم کو پڑھائی گئی ہیں. بھگوان پیدا ہو رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں اس کی سوتیلی ماں اس کے باپ کو پریشرائز کر کے اسے شہر بدر کر رہی ہے 14 سال کے لیے. بھگوان کو پتہ نہیں. ہاں بھگوان شادی شدہ ہیں, بیوی کو اور ان کے ایک بھائی محبت میں ان کے ساتھ لے کے چلے گئے. اب بھگوان کا حال یہ ہے کہ جنگل میں بیگم گھومنے باہر نکلے, دوسرے ملک کا کوئی آیا لے کے اڑ گیا. بھگوان کو پتہ نہیں کہ ان کی بیوی کا اغوا ہو چکا ہے, کڈنیپ. رینسم بھی نہیں چاہیے, انہیں لے جا کے رکھ لیا اپنے پاس. اب بھگوان کی مدد کرنے کے لیے ایک انسان نہیں آیا. جو انسان نہیں تھا اس کو بھی انہوں نے بھگوان بنا لیا. اب واپس آ کے انہوں نے کیا سچائی پر جو بھی معاشرہ ہے, ان کی تعلیمات اگر کچھ ملتی ہوں, حالانکہ پہلے ہندوستان کے پرائم منسٹر کے اٹ از اے فکٹیشیس کیریکٹر. پہلا ہندوستان کا وزیر اعظم رام چندر جی کو نہیں مانتا, اینڈ ہی واز فرام اے برہمن خان فیملی. چلیے گوتم بدھ کے پاس, یہ تو بہت پرانے ہو گئے, بہت پرانے. گوتم بدھ, ان کی لائف میں اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اچھے خاصے اسٹیٹ ہے, ملک کے بادشاہ کا, ایک علاقے کے بادشاہ کا بیٹا ہے, راجہ, لیکن کچھ چیزوں کو دیکھا, ان کی زندگی پر اثر ہوا, غریبوں کو دیکھا, مسکینوں کو دیکھا, دکھ بیماری میں آدمی کو دیکھا. تو آدمی اتنی پریشان کیوں ہے, انسانیت اتنی پریشان کیوں, سب کیوں پر؟ سارے ایسے نہیں ہیں, کچھ اچھے ہیں, ویل ٹو ڈو ہیں, کسی کو بھوک پیاس کے لیے کھانے پینے کے روٹی لالے پڑے ہوئے, تو کیا کہتے ہیں؟ حق کی تلاش میں انہوں حکومت چھوڑ کے نکل گئے. حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ کسی بھی ازم کو دنیا میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. وہ تمام گھر والے جو گھر میں بیگم کے سامنے یس میڈم بولتے ہیں نا, وہ گھر کو چلا نہیں سکتے, اور ایسے گھر تباہ ہوتے ہیں. یہ میرا کہنا نہیں ہے, رسول اعظم کا ارشاد. انہوں نے کچھ نہیں بتایا. ظاہر ہے کہ حق کی تلاش میں نکلے. وہ گیا کے پاس نارتھ ایریا میں ایک درخت کے نیچے انہیں گیان حاصل ہوا, معرفت حاصل ہوئی, توحید. ان کو بھی پتا چلا کہ اس کائنات کا, اس پوری یونیورس کا بنانے والا ایک ہے, اتنا ہی پتا چلا. لیکن انہوں ایسا بھی نہیں کرے کہ بس سمجھ آ گئی, اب علم مل گیا, واپس جائیں گے, ابا سے حکومت لیں گے, اور پھر اس کو جو بات صحیح سمجھ میں آئی ہے سارے انسانوں کے لیے. اس لیے کہ عقیدہ آتا ہے تمام انسانوں کے ساتھ جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے, ان کے حقوق دینے کے لیے, ہیومن رائٹس دینے کے لیے, انصاف ہونے کے لیے, عدل کے لیے. اب لے دے کے بچ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ, آپ کی شخصیت بچ جاتی ہے. اور قرآن مجید نے آپ کے بارے میں صاف صاف سورہ اعراف میں فرمایا, وما ارسلناک الا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے دنیا کے لوگو, میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کافۃ الناس, ہر زمانے کے دور, ہر دور کے انسانوں کے لیے. اچھا ہر دور کے آنے والے زمانے عموماً ایک خیال کانسیپٹ مسلمانوں کی طرف سے, مسلمان علماء سو کی طرف سے کانسیپٹ پیش کیا گیا اکبر کے زمانے میں کہ 1000 سال ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو, دا ٹائم از اوور.
اب اپنی نئی دین کا ایجاد کیا. انہیں دین الہی ایک مسلمان نے، مسلمان باپ کے بیٹے نے، مسلمان ماں کے بیٹے نے دین الہی ایجاد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا طریقہ زندگی قیامت تک کے لیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، مجھے حکم دیا، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ میں یہ قرآن کے ذریعے تمہیں خبردار کروں، سمجھاؤں، اس کی وضاحت کروں، اور جن جن تک یہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ پر، حیات طیبہ میں آپ نے قرآن پر مکمل عمل کر کے بتا دیا. اچھا مزے کی بات ہے اس وقت اس زمین پر ہم وہ واحد امت ہیں نبی کی جن کے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت میں موجود ہے. کسی کے پاس نہیں ہے. اگر ہے بھی تو ان کے اپنے علماء کو اس میں ڈاؤٹ ہے، ہم کو نہیں ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں قرآن کو پڑھ کے ایسا چومنے والے ہیں، پھر اس کو بعد زیادہ نیچے مت رہو، آپ غلاف میں لپیٹ کے اوپر اونچی جگہ پہ رکھنے والے ہیں. ہم اپنی کتاب نہیں پڑھ کے سمجھ رہے ہیں تو دوسروں کی کیا خاک پڑے. یہ نبیوں کا فرق ہو گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ایک ایک حکم پر عمل کیا، اس کا معاشرہ قائم کر کے بتا دیا. ساری دنیا کے لیے لیڈر بننے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی ایسی تعلیمات پیش کی جائیں کہ ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر رنگ و نسل کے لوگوں میں یکساں اپلیکیبل ہوں. اب ایک چیز لیجیے، اس میں شراب ہر نبی کے پاس حرام تھی. اب ہمارے پاس پریکٹیکل یا اس کی سزا ہے. شراب پینے والے کو 40 کوڑوں کی سزا دو. ایک خاص رینج میں چوری کرنے والوں کو، یہ نہیں کہ کوئی روپیہ چورا لیا تو ہاتھ کاٹ دیا. اس کا کچھ اس کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اور علماء مقرر کریں گے. ایسے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ. بدکاری کرنے والوں کو اسلام نے کوئی سزا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات نے کوئی سزا نہیں دی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی تعلیمات کو برقرار رکھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شادی شدہ مرد بدکاری کرے تو اسے پتھر مار کر رجم کر کے ہلاک کرنا. ایک مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ گردن سے سر اڑا دیا گیا، تھوڑی دیر گردن پہ جب تلوار لگے گی تکلیف ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیزوں سے مارا جائے، تھوڑی تکلیف ہوئی زیادہ. زہر دے دیا جائے، آج کل کے ماڈرن زمانے میں الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیا جائے، چند سیکنڈ کے اندر جسم. چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ایک آدمی کو مار رہے ہیں اور وہ بھاگ رہا ہے ادھر سے ادھر. کتنی دیر میں موت ہوگی اس کو. یہ تکلیف دہ موت. آج لوگ اسلامی سزاؤں کو جو قرآن میں موجود ہیں اس کو باربیریس بولتے ہو. پھر یہ سزا کیا؟ یہ تو توریت کی سزا ہے، یہ قرآن کی سزا نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا صرف اس کو. ملک سے بغاوت کرنے والے کو، اچھی خاصی حکومت کو گرانے کی کوشش کرنے والوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹو، یا جلا وطن کر دو، یا قتل کا پھانسی دے دو. آج کسی بھی ملک کے اندر اگر بغاوت میوٹنی ہوتی ہے تو کرتے کیا؟ سرنگوں پر بٹھاتے ہیں، ان سے ڈائلاگ کرتے، بات چیت کرتے. کیا کرتے ہیں؟ ساری تعلیم. شراب کی پابندی کر دیجیے، آپ کے فائدے کیا ہیں اس کے خود نظر آ جائیں گے. آپ بہت پرانی بات ہے جو آرٹیکل پڑھا تھا میں. امریکہ کی جیلوں میں مسلمان جو تبلیغ کرتے تھے وہاں کے لوگ ان کو بھیجا جاتا تھا. ہر قسم کے قیدی ہیں، خطرناک قسم کے. کسی نے ایک چھوٹا موٹا جرم کر لیا، ان پر یہ مسلمان مبلغ جا کر، پریچر جا کر تبلیغ کرتا، سمجھاتا اس کو اللہ رسول کے احکامات، قرآن و حدیث کے احکامات سمجھاتا. پھر اس کے بعد میں جا کر جیلر کے پاس گارنٹی دیتا کہ نہیں اب نے سدھر گیا، اس کو چھوڑ. ایک مسلمان کی گارنٹی پر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا. اور آج بھی عمل ہوتا ہے، یہ ہم کو پتہ نہیں.
ہم لوگ ایسی چیزیں نہیں پڑھتے. ہم کو انہیں پی ایم کے خلاف انہیں بولی اس کو وائرل کرو. کیا بولی وہ, کیا زوردار زبردست. مہارشی اتنی بڑی ان کی داڑھی ہیں, انہوں جھوم جھوم کے اشعار بھی پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے. ہم کو ان چیزوں میں بڑی دلچسپی. سوال یہ پیدا ہو رہا بھائی انہوں اتنا جھوم کے اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھیں تو مسلمان کیوں نہیں ہوتے ہوں؟ اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ چاہیے ان لوگوں کا؟ ہم کیا دلانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں سے؟ ہم تعریف کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں بتاتے ہمارے نبی کیسے تھے؟ وہ بتانا ہم نہیں چاہتے, وہ ہم نہیں چاہتے. ہمارے نبی کیسے تھے وہ ہم بتانا نہیں چاہتے, ان کی زندگی کیسی تھی ہم بتانا نہیں چاہتے. دوسرا تعریف کریں, خوش ہیں, اسی میں خوش ہیں. تعلیمات ہر دور کے ہر علاقے کے لیے ہونی چاہیے, ایکساں اس کا رزلٹ بھی نکلے. آج بھی سود بند کر دیجیے. آپ کو جانا ہندوستان میں 15-20 سال پہلے جب منموہن سنگھ صاحب کی حکومت تھی, پرائم منسٹر تھے, لندن سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. آپ کے پاس انڈیا میں 20 کروڑ انسان رہتے ہیں, اگر آپ انٹرسٹ ختم کر دیں گے آپ کی اکانومی بہت بڑھ جائے گی. کون گواہی دینے آیا ہے؟ گورے. اس سے کہ وہ وہاں پہ ٹرائی کر رہے ہیں نان انٹرسٹ بینکنگ کرنے کی, اور یہاں پر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اس سے کہ دشمن سازش ایسی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی سے کوئی بڑھ چڑھ کر ہمت کر کے کھول بھی دیتا ہے, اس کو ادھر ادھر سے حملے کر کے ملیشیا کی حکومت کیا اکانومی ڈاؤن کر سکتے ہیں چند سیکنڈ کے اندر, ان کی پوری معیشت کریش ہو سکتی ہے. تو پھر ایک چھوٹے موٹے بینک کا کیا معاملہ؟ اللہ نے آخری پیغمبر کو بھیجا, ہمارے پیغمبر کو بھیجا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر آپ امام الانبیاء ہیں. ہمارے اپنے عقیدے کے تحت معراج پر جب جا رہے تھے بیت المقدس کو, آپ براق پر گئے, مکے سے مدینہ ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے, بیت المقدس میں داخل ہوئے. جب مسجد میں داخل ہوئے, مسجد اقصیٰ میں, دیکھا کہ تمام پیغمبر بیٹھے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھائی, امام الانبیاء. اور اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا, دنیا کے تمام انسانوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پھر ذرا ذہن میں زور دیجئے, کس سورہ کی آیت ہے, نمبر کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہر سال انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں یہ بڑے بڑے بینر پر یہ آیت لکھی بھی ملتی ہے, یہ آیت لکھی بھی ملتی ہے ہم سب. اور تقریباً میں یہاں بیٹھنے والوں کو میں اچھا گمان کرتا ہوں کہ سب کو یاد ہوگی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لیکن دلچسپی کا حال یہ ہے کہ کس سورہ میں ہے؟ الا ماشاء اللہ. الا ماشاء اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو نہیں معلوم ہے, الا ماشاء اللہ. ذہن میں زور دیجیے, ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے یہاں. جس میں نبی کی بڑائی بیان کی گئی ہے, ہم کو وہی آیت کا پتہ ہی نہیں. امتی نبی کے مقام کو بڑھانے کی کوشش کرنا. وہ نور تھے, وہ بشر تھے, اس میں امت بٹی ہوئی. ان چیزوں میں ہم بٹے. صرف تعلیمات نہ لائی ہوں بلکہ ان پر عمل کر کے ایک ماڈل سوسائٹی کو بھی بتایا, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. دیگر بڑی شخصیتوں کے جو میں نے نام لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام 12 قبیلوں کو چھڑا کے نکلے, لیکن حکومت قائم کر کے نہیں بتا سکتے. موسیٰ علیہ السلام کی وفات, ان کا انتقال صحرا میں ہوا, ڈیزرٹ میں. اے موسیٰ 40 سال کے لیے یہ لوگ اسی صحرا یتیہون فی الارض, زمین میں یہیں گھومتے پھرتے رہیں گے, ان پر میں ترس نہیں کھاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اس صحرا نوردی کے اندر. خیموں میں رہنا, من و سلوہ کھاتے رہنا, دیٹس آل. حکومت نہیں کر سکے, بتا نہیں سکے, حکومت کا ماڈل نہیں بتا سکے. عیسیٰ علیہ السلام تو وہ بھی نہیں بتا سکے. حکومت تو بڑی دور کی بات ہے. بلکہ اس دور کے موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے, ماننے والوں نے, مسلمانوں نے, بگڑے ہوئے مسلمانوں نے ان کے خلاف سازش کر کے انہیں اپنی دانش میں پھانسی پر چڑھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کا نمونہ قائم کیا. 30 سال 30 ایئرز
اب یہ روایتیں ہیں، حالانکہ 30 میں اور ایڈ کیجیے آپ 20 ایئرس. ہو سکتا ہے بعضوں کا دل دکھے اس نام کو سن کر. 20 سال تک بغیر چوں چرا کیے کہ حضرت عمر حضرت عثمان سے بڑی سلطنت پر اگر حکومت کی ہے تو حضرت امیر معاویہ نے کی. 20 سال تک سب موجود ہیں وہاں پر. عبداللہ بن عمر موجود ہیں، عبداللہ بن عباس موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، حضرت حسن موجود ہیں، حضرت حسین موجود ہیں. And everybody was enjoying all the benefits. تمام سہولتوں کا فائدہ سب اٹھا رہے ہیں. ہر ایک کے وظیفے مقرر ہیں، اسٹائفنز، اور چھوٹے موٹے نہیں ہیں، ہزاروں کی، سب کو مل رہا. خاموش ہے. حکومت پہ حکومت فتح کیا. قیصر روم کو شکست کس نے دی؟ قسطنطنیہ کس نے فتح کیا؟ بحری بیڑے کس کے سے حاصل؟ کس کے دور میں سمندروں پر مسلمانوں کا راج تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ 30 خلفاء راشدین کے 30 یا 20 ملا لیجیے. اب وہ چند آپ ایک صحابی کو نبی کے درجے میں ان کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کے دور میں کوئی اسلام کا نام لے تو آپ اس کا صحابی کے درجے میں پہنچا کہ اس کا کیریکٹر کے مطابق اس معیار پہ پرکھنا چاہتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ اس طریقے سے خلفاء راشدین میں حضرت معاویہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طریقے سے ایک صحابی میں تابعی میں زمین آسمان کا فرق ہے. 5واں خلیفہ ہمارے امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء نے قرار دیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ صحابی کیا کہلاتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد والے تابعی کیا کہلاتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ. کسی نے سوال کیا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ میں، اس لیے کہ حضرت معاویہ کو امت مسلمہ خلیفہ نہیں کہتی، خلیفہ نہیں کہتی، وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ ان کو بادشاہ کہتے، ملک، بادشاہ. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب. حضرت معاویہ جو کاتب رسول تھے، مسلمانوں کے خال تھے، خال نہیں مانو، خال ماموں بولتے، اس سے کہ ان کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتابت وحی کی کتابت کے لیے بلاتے تھے، کاتب وحی تھے. یہ ان کا مقام و مرتبہ. حضرت معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے وہ گھوڑا اپنی ٹاپ سے چلتے وقت جو گرد اڑاتا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس گرد کے برابر بھی نہیں. صحابی میں تابعی میں یہ فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے. ہم جانتے نہیں اس کے بارے میں. چاند آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے. حضرت عائشہ بازو بیٹھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے رسول اتنے ساری نیکیاں کسی کا ہیں؟ ہاں ہیں. کس کی؟ عمر بن خطاب کی. حضرت عائشہ کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا؟ ایک دم دل، یا اللہ. ارے پھر میرے ابو بکر پوچھ لیا ہوں. She was young, quite young. اب پھر وہ بے جھجک، بے تکلفی. تو پھر ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ ان سب کو ملانے سے ان کی ایک نیکی بنتی ہے. یہاں 2 صحابیوں میں فرق ہو رہا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تم دونوں میری آنکھیں ہو، تم دونوں میرے کان ہو، تم دونوں کسی بات پر اتفاق کر لو میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا سوائے اللہ کے حکم کے. اب بتائیے اس سے بڑھ کے کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ قائم کر کے بھی بتا دیا. کتاب ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی. جتنی تعلیمات لائے تھے اس کا ہر قسم کا نمونہ زندگی کے ہر شعبے میں، انہی شعبہ جات پر یہ گفتگو چل رہی. توحید، رسالت، آخرت، یہ ہمارے شفاعت، یہ ہمارے عقیدے ہیں. ان پر اس کے بعد گفتگو ہوگی ہماری عبادات پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے والے پر یہ 4 عبادتیں فرض ہیں. اب اس کے بعد رسومات ہیں. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے. اب دن رات سر پھٹول کرتے رہو، ہاتھ اوپر باندھنا، نیچے باندھنا.
आमीन जोर से बोलना, आहिस्ता बोलना, बस हम इसके अंदर पड़े हुए। नमाज पढ़ने के लिए नहीं, रसूल सिर्फ नमाज सिखाने के लिए नहीं आए थे, पूरा दीन सिखाने के लिए आए थे। ये मसले जो आज उम्मत मुस्लिमा में या बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं अगर हमारे उल्मा बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर ये इखलास के साथ एक टेबल पर जमा होकर बात करें ना, और गिव एंड टेक के मामले में राजी हो जाएं, ताकि उम्मत मुत्तहिद हो। और मुत्तहिद होने का हुक्म कुरान दे रहा है, तालीम आ गई, वला तफर्रखू। और रसूल फरमाया मन तफर्रख फलैसा मिन्ना, जो हमें तफरका डाले वो हम में से नहीं। और यहाँ पर हर आदमी मैं जन्नती वो सारे दोज़ख, कैसे कैसे भाई? आपके पास रसूल के बाद में भी वही आई क्या? आपके पास कहाँ से आई? रसूल के बाद में हज़रत अबू बकर को वही नहीं है, उमर को वही नहीं है, उस्मान को वही नहीं है, अली को वही नहीं है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। तो फिर इन लोगों को आज के दौर के मुसलमानों को कैसे मालूम हो गया? उनकी बुजुर्गी, उनकी इल्मियत सर आंखों पर। लेकिन सवाल यह है कि आपको कैसा मालूम हुआ कि आप जन्नती हैं, दूसरा दोज़खी है? और उसका नतीजा यह है कि आज सर चढ़कर सारी दुनिया, और यह चलता रहे, इसमें कोई, जब तक हम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ नहीं होंगे, दुनिया को वाकिफ नहीं कराएंगे, दुनिया वाले मारेंगे कि तुम मुसलमान हो। और जब इंतकाल तो होगा, हम सबका इंतकाल होगा। मेरी दुआ है यहाँ तमाम बैठने वालों को अल्लाह मजीद 100 साल की उम्र दे सिवाय मेरे। उसके बाद क्या होगा? फिर जाके जवाब देना, वहाँ मार पड़ेगी, मुसलमान थे नहीं, इस्लाम की कोई बात ही नहीं थी तुम्हें अमल करने वाली, नबी के किसी सुन्नत को। इसलिए कि एक दौर आएगा कि सुन्नत पर अमल करना ऐसा होगा जैसे हाथ में अंगारा लेना। अहादीस नबवी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत पर अमल करना। आज हम बच्चों को सिखाते हैं, बैठ के पानी पियो, 3 घूंट में पानी पियो, सीधे हाथ से खाना खाओ, खाने से पहले हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो। ये बुनियादी तालीमात देते हैं। देख लिए किसी घर में चल रहा है, तो ये काम तो सभी करते हैं भाई, लेकिन हमारे नबी ने इनकी जुज़ियात बताई हैं। घर में दाखिल किस कदम से होंगे, बाहर कैसे निकलेंगे, मस्जिद में कैसे दाखिल होंगे, बाहर कैसे निकलेंगे, बीवी के पास जाएंगे तो क्या दुआ करके जाएंगे, सुबह उठेंगे तो क्या कलमा पढ़ेंगे, रात सोने के लिए क्या कलमा पढ़ेंगे। सिर्फ रसूल अल्लाह की दुआओं पर एक किताब बन सकती है, ज़कीम किताब, जो हमको जिंदगी के हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई। तो ये रिसालत का मौजू मैंने समझा कि जितनी मेरी मालूमात थी मैंने आपके सामने रखा। फिर मैंने अपने साथियों से दरख्वास्त की, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला कि इसमें कोई और इजाफा करना चाहे तो इसमें मज़ीद बोल सकता है। इंशाअल्लाह अगला मौजू हमारा होगा आखिरत, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। 1-2-3 ज़रूरी ऐलानात हैं। मेरे बड़े पुराने दोस्त और करम फरमा नूर मोहम्मद साहब के बरखुरदार आला तालीम के लिए यूरोप जा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लड़का नेक है, साले है, लेकिन फिर भी दुआएं यह है कि दीन से और ज़्यादा वाक़िफ़ियत हासिल करके खुदा के बारे में ज़्यादा जान के जाएँ कि सिर्फ़ एक ही अक़ीदा मुसलमान को गुनाहों से रोक सकता है, अल्लाह मुझे देगा। अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, कुरान क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह उसे देख रहा है 24 घंटे। हम CCTV कैमरों से डरते हैं, हम रडार से डरते हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। सेकंड में ख्याल रहता, सेकंड में नहीं रहता। अल्लाह ताला उस बच्चे को नेक तौफीक दे और वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर करे, वहाँ पर इस्लाम की नुमाइंदगी करे, अपने वालिदैन के लिए आँखों की ठंडक बने। गुज़श्ता हफ्ते में अपने साथियों से, वो हमारे साथी बात कर रहे थे कि कुछ लोग अब बाहर भी आके बैठ रहे हैं और गर्मियाँ हो चुकी हैं, पुराने फ़ैन ख़राब हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने किसी बंदे के दिल में डाल दिया, उन्होंने सुबह 2 फ़ैन ख़रीद के ला के दिए। अल्लाह ताला उनको, उनके अहल ख़ाना को, उनके वालिदैन को इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। एक मस्जिद में हमारे आने वाले और एक क़रीबी हमारे साथी थे अनवर शफ़ीक़ साहब, अचानक बड़े ज़ईफ़ आदमी हैं, वादी कबीर में रहते हैं, उनकी अहलिया को कैंसर डायग्नोस हुआ तो उन्हें कनाडा ले जाया गया या अमेरिका कहीं ले गए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।